بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، معزز ناظرین و سامعین، اصول فقہ کے درس میں باقاعدہ اصول کی ابحاث کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے جتنے دروس تھے وہ تمہیدات تھیں، اور آج کے درس سے پہلی اصل اصول اربعہ میں جو پہلی اصل قرآن ہے، قرآن کی ابحاث میں داخل ہونے لگے ہیں۔ مصنف نے سب سے پہلے کتاب اللہ کی تعریف کی، کتاب اللہ سے کیا مراد ہے، اور اس کے بعد کتاب اللہ کے اندر احکام کو ثابت کرنے کے لیے تقسیمات ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں نے کتاب اللہ کی تعریف کو ترک کر دیا کیونکہ وہ خاص طور پر صرف درسی اسباق کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے، یا وہ طلباء کے جو باقاعدہ درسن کتب کا مطالعہ کرتے ہیں ان کو اس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور قرآن مقدس کی عام طور پر کتاب اللہ کی تعریف کی حاجت نہیں۔ اس لیے میں نے کتاب اللہ کی تعریف کو چھوڑا، اور جہاں سے کتاب اللہ کی ابحاث کا آغاز کرتے ہیں تو وہاں سے باقاعدہ اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں اصول کا۔ قرآن مقدس کے فہم کے لیے کئی چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ علماء نے، فقہاء نے، مفسرین نے، اسلاف نے، صحابہ اور متابعین نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کئی علوم لازم قرار دے دی۔ مثلا قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے پورے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ بعض آیات کا مفہوم دوسری بعض آیات سے واضح ہوتا ہے۔ ایک آیت کسی اور آیت سے اپنا مفہوم پورا کرتی ہے، تو جب تک ہم مکمل قرآن کو نہیں سمجھ پائیں گے تب تک اس ایک آیت کا مفہوم بھی اچھے طریقے سے حاصل نہ ہوگا۔ اس کے بعد حدیث ہے، تو قرآن کے فہم کے لیے حدیث بھی بڑی اہم ہے۔ بہت زیادہ قرآن کی تشریحات حدیث نے کی ہیں۔ پھر اس کے بعد اجماع صحابہ ہے، اور اس کے بعد قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے یا حدیث کے لیے بھی اور اجماع کے لیے بھی ان کے اندر فہم کے لیے کئی اصول وضع کیے گئے ہیں۔ مثلا قرآن مقدس ہے، قرآن مقدس بعض اوقات الفاظ کئی معنی دیتے ہیں، معنی کے اندر اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، کنایات کا استعمال ہوتا ہے، استعاروں کا استعمال ہوتا ہے، تشبیہات کا استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی لفظ کئی معنی دیتا ہے، خاص الفاظ ہوتے ہیں، عام الفاظ ہوتے ہیں، کسی کا معنی تفصیل سے بیان کر دیا جاتا ہے، کسی کا معنی اجمال سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے بعض اوقات کئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ ان کا وہ معنی اصل مراد نہیں لینا ہوتا، جو کہ لفظ کا لفظی معنی، لغوی معنی ہوتا ہے، وہ استعارے کے طور پر، تشبیہ کے طور پر یا کسی اور اعتبار سے لفظ تو وہاں پر آتا ہے، مگر اس سے معنی کچھ، مفہوم کچھ اور مراد ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ اس وقت فہم حاصل ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم اصول فقہ کو اچھے طریقے سے سمجھ نہ پائیں۔ اصول فقہ دراصل اصول قرآن، اصول سنت اور اصول اجماع کا سبجیکٹ ہے۔ اصول فقہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اصول فقہ کوئی نیا گھڑ لیا گیا فن ہے۔ اصول فقہ کوئی جدا علم نہیں، قرآن سے علیحدہ کوئی نیا علم نہیں، حدیث سے بعد، حدیث کے بعد کوئی تیار کیا گیا کوئی نیا علم نہیں، بلکہ اصول فقہ دراصل اصول قرآن، اصول سنت اور اصول اجماع کا نام ہے۔ یعنی قرآن اصول فہم قرآن کا نام ہے۔ قرآن کو کیسے، قرآن کا فہم حاصل کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا کیسے ہے، قرآن کے معنی اور مفاہیم کو کیسے لینا ہے، اس چیز کے اصول ہے اصول فقہ کے اندر۔ اور سنت ہے تو سنت کو کیسے، سنت کا فہم کیسے ہوگا، سنت کے معنی کا تعین کیسے ہوتا ہے، معنی کی تخصیص کیسے ہوتی ہے، کون سے الفاظ سے کون سے معنی لیے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اصول فہم سنت ہوا، اور اسی طریقے سے اجماع میں آ جائیں تو اصول فہم اجماع ہے۔ تو گویا کہ اصول فقہ کوئی نیا اور جدا گانا اور گھڑ لیا گیا سبجیکٹ نہیں، بلکہ قرآن و سنت اور اجماع کا
فہم حاصل کرنے کے اصول اس سبجیکٹ کے اندر بیان کیے جاتے ہیں۔ فقہ سمجھ کو کہتے ہیں، فہم کو کہتے ہیں اور ادراک کرنے کو کہتے ہیں۔ جب اصول فقہ کہتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے کہ سمجھنے کے اصول، فہم حاصل کرنے کے اصول، ادراک حاصل کرنے کے اصول، فقہ سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے اصول۔ کس چیز کی فقہ، فہم اور ادراک؟ کس چیز کا؟ قرآن کا فہم اور ادراک اور فقہ، سنت کا فقہ، فہم اور ادراک، اجماع کی فقہ، فہم اور ادراک، اور اسی طریقے سے قیاس کی فقہ، فہم اور ادراک، یہ مراد ہے۔ اصول سبجیکٹ بذات خود کوئی نیا اور الگ سبجیکٹ نہیں، یہ تو بنیادی جو شریعت کے اصول ہیں ان کا فہم حاصل کرنے کا فن ہے۔ اور اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے، قرآن مقدس کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی شخص قرآن کا فہم حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ مخصوص لوگ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں اور زیادہ لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ بعض اوقات یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں قرآن کو تو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، اور جناب علماء نے اور ان لوگوں نے جو قرآن کے تعلیم و تدریس کا سلسلہ رکھتے ہیں تو انہوں نے گویا کہ پابندیاں لگا دی ہیں کہ قرآن کو صرف ہم سمجھ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ یہ بات غلط تصور ہے۔ ایسا بالکل نہیں کہ قرآن کو مخصوص لوگ سمجھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ قرآن کو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، اور نہ آج تک کسی نے کوئی پابندی لگائی ہے۔ کبھی کسی نے آج تک 1400 سال کی ہسٹری میں کسی نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ مخصوص لوگ بھی قرآن کا فہم حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ علماء نے اصول وضع کیے ہیں۔ جو شخص ان اصول کا فہم رکھتا ہے وہ قرآن کا فہم حاصل کر سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں شاعری ہے، جس بندے کو شاعری کے اصول نہیں آتے تو وہ کیا سمجھے گا؟ علامہ اقبال اور غالب کو لے لیں۔ علامہ اقبال کا فلسفہ عشق اور ہے، غالب کا فلسفہ عشق اور ہے۔ جس بندے کو اس چیز کا فہم نہیں ہوگا تو وہ کیا سمجھے گا، کیا اسے ادراک حاصل ہوگا؟ اسی طریقے سے کئی استعارات ہوتے ہیں، تشبیہات ہوتی ہیں، کنایات ہوتے ہیں، اور کیا کچھ تلویحات ہوتی ہیں شاعری کے اندر۔ جو بندہ ادب کا فن ہے، جس نے نہ سیکھا ہو، اس نے ان ادبی اصطلاحات کو نہ سیکھا ہو، استعارہ کیا ہوتا ہے، تشبیہ کیا ہوتی ہے، اور تلمیح کیا ہوتی ہے، کنارہ کیا ہوتا ہے، اس بندے کو شاعری سمجھ نہیں آ پائے گا، ادب ہی نہیں سمجھ سکے گا۔ حتیٰ کہ نثر بھی نہیں سمجھ سکتے بعض اوقات لوگ، مثالیں ہیں ان کو سمجھنا، محاورات کو سمجھنا، تو یہ زبان دانی کے اصول ہوتے ہیں۔ اور جب تک آپ کسی زبان کو سمجھ نہیں پاتے اچھے طریقے سے، اس زبان کے اندر بیان کیا گیا مضمون بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ اردو ہے، جب تک اردو سمجھ نہیں آئے گی تو اردو کے اندر بیان کیا جانے والا مضمون کیسے سمجھ آئے گا؟ انگلش ہے، جب تک انگلش کے بنیادی اصطلاحات سمجھ نہ آئے گی، انگلش کی گرامر سمجھ نہ آئے گی، انگلش کے اندر بیان کیا جانے والا مضمون کیسے سمجھ آئے گا؟ اسی طرح سے عربی ہے، اس کے اپنے اصول ہیں، اصطلاحات ہیں، جب تک وہ سمجھ نہ آئے گی تو پھر قرآن مقدس عربی زبان میں ہے تو قرآن کا مضمون کیسے سمجھ آئے؟ پھر قرآن کو سمجھنے کے اپنی اصطلاحات ہیں، اصول ہیں، ان اصول کو اصول فقہ کہتے ہیں، یعنی اصول فقہ القرآن، اور اسی طریقے سے اصول فقہ السنہ، اور اصول فقہ الاجماع، اور اصول فقہ القیاس۔ تو اسے اصول فقہ کہہ دیتے ہیں، مطلب ان چار چیزوں کے اصول۔ جب تک کوئی شخص ان کا فہم نہ حاصل کرے گا قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے فقہاء محدثین نے لازم قرار دے دیا کہ یہ اصول سمجھ آ جائے، سمجھنے لازمی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن مقدس کو بھی لے لیں، قرآن کے اندر کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا مفہوم خاص ہوتا ہے۔ مثلا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، فرمایا کہ بیت عتیق کا طواف کرو۔ اب بیت عتیق سے مراد یہ خاص ہے، قرآن مقدس میں بیت عتیق سے کیا مراد؟ خانہ کعبہ مراد۔ قرآن نے تخصیص کے ساتھ ذکر کر دیا کہ حج میں کس چیز کا طواف کرنا ہے، کسی اور گھر کا نہیں کرنا، بلکہ بیت عتیق یعنی مکہ المکرمہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ بیت عتیق سے مراد وہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ جس خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے تو اگرچہ وہ ہے تو وہی جس کا ہم طواف کرتے ہیں، لیکن اس میں شبہ ہے کہ وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعین نہیں ہے کہ یہی خانہ کعبہ ہی کو ہے۔ یہ قرآن کے اصول کا فہم نہ ہونے کی بنا پر یہ گمراہی ہے۔ قرآن نے جب خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ
اس گھر کو بیت العتیق کہہ دیا۔ بیت العتیق خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے جب اسی کو کہا گیا، قرآن میں بھی خصوصیت کے ساتھ کہہ دیا، اور قرآن میں اس کے اور بھی کئی نام ہیں، تو پھر اس کے بعد شبہ کیا رہتا ہے؟ تو یہ قرآن کے اصول سے قلج فہمی اور عدم ادراک کی وجہ سے گمراہی ہے۔ اسی طریقے سے کئی عام الفاظ ہوتے ہیں، مثلا قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کے ہاتھ کاٹ دو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چور زمانہ قحط کا آ گیا، تو آپ نے صادق فرمایا کہ اب کیونکہ لوگ اپنی جان کی حفاظت کے، لوگ اتنی مجبوری میں چلے گئے ہیں، تو اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہوگا تو وہ تو صاف زہر ہے، کہیں نہ کہیں ہاتھ ڈالے گا۔ تو آپ نے جتنا عرصہ قحط رہا یہ چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا معطل کر دی۔ اب ہم دیکھیں قرآن میں تو عام تھا کہ جو بھی چور ہے چوری کرتا اس کا ہاتھ کاٹ، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک مخصوص وقت کے لیے سزا کو معطل کر دیا۔ تو یہ قرآن فہمی کے اصول ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس فرماتا ہے، اللہ رب العزت قرآن میں بیت اللہ کے متعلق فرماتا ہے من جعلہ داخلا آمنا، فرمایا کہ خانہ کعبہ میں جو بھی داخل ہو جائے گا اسے امن ملے گا۔ کوئی قتل کر کے داخل ہو جائے تو وہ بھی امن والا ہے، اگر کوئی شخص ڈکیتی کر کے خانہ کعبہ میں چلا جائے تو کیا اسے بھی امن ہے؟ اس طریقے سے کوئی شخص کسی کا مال چرا کے خانہ کعبہ میں چلا جاتا ہے تو کیا وہ شخص بھی امن میں ہے؟ اب یہ ایک عام ہے، فرمایا کہ من داخلہ ہو، جو بندہ بھی خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اسے امن ملے گا۔ تو کیا مطلب ہر داخل ہونے والے کو امن ملے گا؟ اب اس میں عام کے اندر تخصیص بھی ہوتی ہے، استثنائیات بھی ہوتے ہیں، دیکھا جائے گا قرآن کی باقی مفہوم کو دیکھا جائے گا، احادیث رسول کو، سنت کو دیکھا جائے گا، اجماع کو دیکھا جائے گا، اس کے بعد اس کے معنی کی تخصیص کی جائے۔ اسی طریقے سے کئی اور چیزیں ہیں، صریح ہوتے ہیں الفاظ کے اندر کنارہ ہوتا ہے اور حقیقت ہے، مجاز ہے، بعض اوقات معنی اجمال کے ساتھ بیان ہوتا ہے، کبھی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے، کبھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ تشابہ رہتا ہے جنہیں متشابہات کہتے ہیں، کبھی کبھار معنی اتنا واضح ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ تو جب تک ان تمام اصول کا فہم نہ ہوگا اس وقت تک قرآن مقدس کا صحیح فہم اور ادراک نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کے ادراک اور فہم کے لیے فقہاء نے اصول وضع کیے، ان کی بات میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ آپ باقاعدہ یہ جو جتنے اقسام بنتی ہیں الفاظ، اب یہ کئی تو الفاظ کے اعتبار سے اقسام بنتی ہیں، مثلا کوئی لفظ خاص ہوتا ہے، کوئی لفظ عام ہوتا ہے، کوئی لفظ کنائی ہوتا ہے، کوئی لفظ صریحی ہوتا ہے، یہ اقسام اس طریقے سے الفاظ میں بنتی ہیں۔ بعض اوقات معنی کے اندر اقسام بنتی ہیں کہ کسی معنی کی دلالت واضح ہوتی ہے، کسی معنی کی دلالت نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر کوئی اشارہ پایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے الفاظ اور معنی میں ان کے اعتبار سے کئی تقسیمات بنتی ہیں، تو مصنف پہلے وہ تقسیمات ذکر کرتے ہیں، آج ہم وہ تقسیمات پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ان میں سے ایک ایک تقسیم اور ہر قسم کا الگ الگ سبجیکٹ آئے گا اور ہر پر الگ الگ بحث ہوگی، اور قرآن میں ان کی مثالیں ہوں گی، اور اس کے متعلق مکمل تفصیل کے ساتھ ہم انشاءاللہ جائزہ لیتے چلے جائیں۔ فرماتے انما تعرف احکام الشرع بمعرفت اقسامہ، اور اب یہ بات ہے کہ قرآن مقدس الفاظ کا نام ہے، پھر الفاظ الحمدللہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، یہ الفاظ ہیں، ان سے معنی سمجھے جاتے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے قرآن یہ الفاظ اور ان کے معنی مل کر، الفاظ اور معنی مل کر قرآن ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ دونوں الفاظ اور معنی، ان دونوں کی اقسام پھر آگے جتنی بھی بنتی ہیں، صریح، کنایہ، خاص، عام، مشترک، مؤول، حقیقت، مجاز، دلالت، اشارہ، یہ وہ جتنی بنتی ہیں، فرمایا کہ ان تمام کی جب تک معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک ہم قرآن کے احکام کا صحیح فہم حاصل نہ کر سکیں گے، حلال اور حرام کے احکام کی تمییز نہ کر سکیں گے، امر اور نہی کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے۔ سب سے پہلے ان اقسام کا ادراک حاصل کرنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں انما تعرف احکام الشرع من الحلال والحرام بمعرفت تقسیمات النظم والمعنی،
فرماتے ہیں کہ جب الفاظ اور معنی کی تقسیمات کو سمجھیں گے اس سے ہم قرآن کے احکام حلال اور حرام ان کا ادراک کر پائیں۔ اقسام والا تقسیمات، اور کہتے ہیں کہ مصنف نے اقسام کہا تو اقسام سے مراد تقسیمات ہیں، کئی تقسیمات ہیں قرآن میں، مثلا ہاؤنا تقسیمات متعدد، فرماتے ہیں کہ کئی تقسیمات ہیں، وتحت کل تقسیم اقسام، اور ہر تقسیم کے تحت پھر آگے کئی قسمیں بنتی ہیں۔ تقسیم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ لوگوں کی تقسیم کرتے ہیں ان کے مذاہب کے اعتبار سے، ایک شخص مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، یہ ان کی مذاہب کے اعتبار سے تقسیم ہوگی۔ پھر ان کی ریاست کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں، کوئی پاکستانی ہے، کوئی انڈین ہے، کوئی مصری ہے، کوئی برٹش ہے، کوئی امریکن ہے، کوئی چینی ہے، یہ ان کی ریاست پر نسلوں کے اعتبار سے تقسیم ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے خطوں کے اعتبار سے ہے، رنگت کے اعتبار سے ہے، تو کئی اعتبار سے تقسیمات بنتی ہیں، پھر ہر تقسیم میں کئی اقسام ہوتی ہیں۔ تو قرآن میں بھی اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ تقسیمات ہیں، تو لفظ کے اعتبار سے، لفظ کے معنی کے اعتبار سے، لفظ کی دلالت کے اعتبار سے، معنی کے ظاہر اور خفی ہونے کے اعتبار سے، تفصیل اور اجمال کے اعتبار سے، اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ کئی تقسیمات ہیں، پھر ہر تقسیم کے اندر کئی آگے اقسام ہیں۔ لا ان الکل اقسام متباینۃ بنفسها، فرماتے ہیں کہ یہ جو مختلف تقسیمات اور ان کے تحت اقسام ہیں یہ آپس میں متباین اور مختلف نہیں ہیں، بل تجتمع اقسام تقسیم ما اقسام تقسیم آخر، فرماتے ہیں کہ میں سے ایک تقسیم کی جو اقسام ہوتی ہیں وہ دوسری تقسیم کی اقسام کے ساتھ مل جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں۔ مثلا آپ پہلے خطے کے اعتبار سے، ریاست کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں، ایک شخص پاکستانی ہے، ایک انڈین ہے، ایک برٹش ہے، ایک چینی ہے۔ پھر آپ مذہب کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں، ایک مسلمان ہے، ایک ہندو ہے، بدھ مت ہے، عیسائی ہے۔ اگر ان کو ملائیں تو وہی شخص پاکستانی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، وہی شخص انڈین بھی ہے، ہندو بھی ہے، وہی شخص بدھ مت بھی ہے اور چینی بھی ہے، وہی شخص عیسائی بھی ہے، برٹش بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تقسیم جدا جدا کئی اعتبار سے ہوتی ہے، اور ایسا نہیں کہ وہ متبادل اور مختلف ہوتے ہیں، وہ تقسیم کی اقسام آپس میں جمع بھی ہوتی ہیں، ملی ہوتی ہیں، جڑی ہوتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ أَقْسَامُهُمَا وَلَمْ يَكُنْ أَقْسَامُهُ، کہتے ہیں کہ مصنف نے اقسامہما کہا، دونوں کی اقسام، یہ نہیں کہا اقسامہ، اس کی اقسام کہنے کے بجائے کہا ان کی اقسام، یعنی اگر اقسام ہو کہتے تو اس سے مراد ہوتا قرآن کی اقسام۔ جب انہوں نے اقسام ہما کہا تو اس کا مطلب ہے قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں کی اقسام۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اقسام ہو کہتے تو اس سے مراد پھر بعض لوگ صرف الفاظ کو قرآن سمجھتے یا بعض لوگ صرف معنی کو قرآن سمجھتے ہیں۔ جب انہوں نے اقسام ہما کہہ دیا تنبیہا علی ان منشا تقسیم والنظم والمعنی جميعا، کہتا ہے کہ اس سے یہ مراد تھی تنبیہ کرنا کہ یہ تقسیمات معنی اور نظم دونوں کے اعتبار سے، کیونکہ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں اور نہ ہی صرف معنی کا نام، الفاظ اور معنی مل کر قرآن کو وجود میں لاتے ہیں، دونوں کا تعلق الفاظ اور معنی مل کر قرآن ہے۔ تو جب الفاظ اور معنی مل کر قرآن ہے تو پھر ان دونوں کی تقسیمات ہوتی ہیں، دونوں کی اقسام بنتی ہیں، تو اس لیے اقسام ہما کا۔ فبعد ملان تقسیمات ثلاثہ الاول للنظم، اب اس کے بعد چار تقسیمات ہیں، قرآن مقدس کے جتنے بھی ہیں ان کی تقسیمات چار کی گئی۔ سب سے پہلی تقسیم ہے معنی کے وضع کے اعتبار سے، کہ معنی کسی ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، مشترک ہے، وہ خاص ہے، عام ہے۔ معنی کی وضع کس کے اعتبار سے، کیا وہ خاص ہے یا عام ہے، مشترک ہے یا کس اعتبار سے وضع کی گئی۔ پھر دوسری تقسیم ہے معنی کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے، کیا معنی ظاہر ہے یا خفی ہے۔ بعض اوقات معنی کسی چیز کا اجمال کے ساتھ ہوتا ہے، بعض اوقات تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے، بعض اوقات محکم بالکل مفصل ہوتا ہے، محکم ہوتا ہے، اس معنی کی تعیین کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا، تحکم تحکیم ہوتی ہے، اس کے اندر یقین ہوتا ہے کہ اس کا یہ معنی سے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ محکم ہے، کوئی اس کے اندر شبہ نہیں۔ بعض اوقات الفاظ کے اندر متشابہات ہوتے ہیں معنی کے اندر،
ان کی تخصیص کا علم نہیں ہوتا، جیسے حروف مقطعات ہے الف لام میم، تو یہ متشابہ، ان کے معنی کی کوئی تقسیم نہیں، تو یہ الفاظ کے معانی کی ظہور اور خفا، ان کے اندر کتنا معنی ظاہر ہے، کتنا معنی چھپا ہے، تفصیل کتنی، اجمال کتنا، اس اعتبار سے تقسیم بنتی ہے، اقسام بنتی ہیں۔ پھر لفظ کا استعمال ہے، لفظ حقیقت میں استعمال کیا جا رہا ہے یا مجاز میں، وہ لفظ صریحاً استعمال ہو رہا ہے یا کنایہ پر استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے پھر استعارات ہوتے ہیں، تشبیہات ہوتی ہیں، تو یہ لفظ کے استعمال کے اقسام ہیں۔ پھر بناتے ہیں کہ لفظ کی معنی کے اوپر دلالت کے اعتبار سے بعض اوقات سیدھا سادہ لفظ دلالت کر دیتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، بعض اوقات اس سے اشارہ نہیں کر رہا ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے، اس کے اندر ظاہر لفظ دلالت نہیں کر رہا، اشارہ ہوتا ہے، کبھی لفظ کا تقاضا ہوتا ہے، تو پھر اس اعتبار سے کہتے ہیں تقسیم بنتی ہے۔ تو کہیے 4 قسم کی تقسیم بنتی ہے، اور پھر ہر کے 4 اقسام ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ان کی تفصیل آگے ہر حرف کی تقسیم جب الگ الگ رہے گی تو اس کا مطالعہ کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ جو پہلی 3 تقسیمات ہیں وہ نظم لفظ کے اعتبار سے ہیں، اور آخری جو چوتھی تقسیم ہے لفظ کیا وہ دلالت اس کی بالکل واضح ہے یا اشارہ ہے یا اس کے اندر کیا صورت ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ معنی کے اعتبار سے پہلی 3 اس کی لفظ کے اعتبار سے۔ بعض نے کہا الا ان دلالت والاقتضاء للمعنی، کہتے ہیں کہ جو آخری چوتھی تقسیم ہے اس کے اندر 2 قسمیں آتی ہیں، دلالت النص اور اقتضاء النص، یہ معنی کے اعتبار سے اور باقی کل اقسام لفظ کے اعتبار سے۔ والاصح، اور مصنف اپنی رائے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ درست بات یہ ہے انہ فی کل قسم یراعی النظم مع دلالتی علی المعنی، فرماتے ہیں کہ درست بات یہ ہے کہ ہر قسم کے اندر لفظ کے ساتھ معنی کی رعایت بھی ہے، یعنی ہر لفظ میں، ہر تقسیم میں لفظ اور معنی دونوں مل کر تعین کرتے ہیں، نہ تو اکیلا لفظ تعین کرتا ہے، نہ اکیلا معنی تعین کرتا ہے، دونوں مل کر تعین کرتے ہیں۔ فرماتا ہے کہ درست بات یہ